نے منع فرمایا، پھر وہ کیا کریں؟ وہ روزے رکھیں، ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں، اور جو مستحب روزے ہیں، شوال کے روزے، حج کے روزے اور شعبان کے روزے، یہ روزے رکھیں، اور رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھتے رہیں تاکہ ان کی شہوات کو روزہ مارتا رہے اور کم کرتا رہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے کہ یہ بھی شہوات کو کم کرتا ہے۔ تو جن کی طاقت اور قوت ہے ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی کل بروز قیامت اپنے رب تعالیٰ سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں پاک اور صاف ہو کے جانا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ نکاح ایسی شے ہے کہ جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پاک اور صاف اور ستھرا کر کے پہنچائے گا۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا یہ دنیا متاع یعنی سامان ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا بہترین سامان کسی کے لیے نیک عورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نیک عورت دنیا کا بہترین سامان ہے۔ تو نیکی تو ہم دیکھتے ہی نہیں، ہم تو صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے گھر میں کیا ادھم مچاتی ہے اور جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ تو چونکہ خوبصورتی دیکھی تھی، اخلاق اور کردار تو دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اچھا سامان نہیں ہوتی دنیا کا۔ حضور نے فرمایا کہ نیک عورت دنیا کا اچھا سامان ہے۔ حالانکہ دنیا سے بچنے کا حضور نے حکم دیا، لیکن کیا فرمایا کہ نیک عورت دنیا کا بہترین سامان ہے کسی مرد کے لیے۔ تو وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب وہ اخلاق اور کردار کی پاک باز ہو۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں لوگوں کی۔ 5ویں حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شوہر اس کو حکم دے تو اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، اور اگر اس پر قسم اٹھا لے تو وہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ نیک بیوی اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے پیٹھ پیچھے اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت میں لگی رہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ تو یہ ہے نکاح کی فضیلت کہ حضور نے فرمایا کہ تقوی کے بعد سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے، کہ جب حکم کرے اطاعت کرے، اور جب یہ اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اور ہمارے یہاں تو بیویاں شوہر پہ ایسے چڑھ کے آتی ہیں کہ الامان و نفیس، بے ادبی اور بد تہذیبی شوہر کے ساتھ یہ بہت نقصان دے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر شوہر مر رہا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو راضی کرے، اور اگر بیوی مر رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کو راضی کرے۔ دونوں صورتوں میں بیوی پر حکم ہے کہ وہ شوہر کو راضی کر کے جائے، اگر راضی نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عذاب کی مستحق ہوگی۔ 5 حدیثیں ہو گئیں۔ 6ٹھی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے 4 چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہے۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے۔ تیسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصیبت میں صبر کرنے والا جسم ہے۔ اور چوتھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اس بندے کے لیے ایک نیک بیوی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جس کو مل گئیں اس کے لیے بڑی رحمت اور برکت ہیں، اور ان میں سے چوتھی حضور نے فرمایا کہ وہ نیک بیوی ہے کہ جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال پر خائن نہ ہو، اس کی حفاظت کرنے والی، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب شوہر چلا جائے تو وہ کسی اور مرد کو اپنے پاس بلا لے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 4 باتیں ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ 7ویں حدیث حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں آدمی کی نیک بختی اور بدبختی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں آدمی کی نیک بختی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ نیک عورت ہے جو اس کی نیک بختی کی وجہ سے ہے۔
دوسرا سرکار نے فرمایا اچھا مکان اس کی نیک بختی کی وجہ سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرا اس کی اچھی سواری ہے جو اس کی نیک بختی کی وجہ سے ہے، اور فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کی بدبختی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ بدبخت عورت ہے، وہ برا مکان ہے، اور وہ بری سواری ہے کہ جو انسان کی بدبختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر مرد خراب ہوگا تو یاد رکھیں پھر یہ تینوں چیزیں اس کو خراب ملیں گی، اور اگر مرد پاک باز ہے، اپنی ذات کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ تینوں نیک بختیاں عطا فرمائے گا کہ بیوی بھی اچھی ہوگی، مکان بھی اچھا ہوگا، اور اس کی سواری بھی بہت اچھی ہوگی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ 8ویں حدیث حضور نے فرمایا کہ جسے اللہ نے نیک بیوی عطا فرمائی اس کے آدھے دین پر اللہ نے مدد فرما دی۔ تو یہ نکاح کرنا علماء فرماتے ہیں کہ نصف ایمان ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو باقی رہ گیا ہے دین تمہارا اس میں اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تو نصف ایمان تو نکاح کرنے سے محفوظ ہو گیا، اور جو باقی نصف ہے اس کو احکامات شریعہ کے ذریعے سے مکمل کرو، پورا کرو، تاکہ تمہارے کل کے کل ایمان اور دین کی حفاظت ہو جائے۔ 9ویں حدیث اور آخری حدیث حضور نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی اللہ مدد فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، دوسرا وہ ہے کہ جو اپنے آقا کو اپنی آزادی کے لیے مال دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کی اللہ مدد فرمائے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جو نیک ارادوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو جو نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتا ہوگا، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو جب کبھی نکاح کرو تو اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی نیت نیک اولاد کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جس کی نیت فقط نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی ہو تو رب تعالیٰ اس کی کوئی مدد نہیں فرماتا، پھر اس کے نکاح میں برکتیں نہیں ہوتی بلکہ نحوستیں ہی نحوستیں ہوتی۔ لہٰذا جنسی خواہش کو ترک کر کے اچھی نیتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، اس خیال سے کہ اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے گا، دین کی حفاظت ہو جائے گی، اور اس نکاح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور پاک ستھری اولاد عطا فرما دے گا۔ جب یہ نیتیں کر کے نکاح کرو گے تو رب تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور فقط نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کرو گے تو پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں تو ہم اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں تب بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو کیا اس کو عذاب نہیں ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ عذاب ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر کیا چیز ہے کہ نکاح کرنے پر تمہیں ثواب نہیں دیا جائے گا؟ تو نکاح کرنے پر اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی نوید ہے، جبکہ زنا کرنے پر عذاب کی وعید ہے۔ تو یہ میں نے چند باتیں نکاح کے مسائل اور نکاح کے فضائل کے حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں کی رب تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاشرے میں بہرہ روی پھیل گئی ہے رب تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ان نحوستوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔